السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی 50ویں نمبر صورت کریں گے، سورہ قاف۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ ناس سے شروع کیا تھا اور ریورس آرڈر میں کرتے ہوئے ہم لوگ سورہ قاف پہ پہنچ گئے ہیں۔ جو بیسک کچھ لوگ شاید پہلی دفعہ یہ اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی تھوڑی سی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عربی گرامر کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کے لیے نو ڈاؤٹ یہ ہے کہ ایکچوئل آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل بہترین طریقے سے اس کی گرامر کے تمام رموز آنے چاہیے، لیکن میں نے جتنا انالیسس کیا پچھلے 4 سے 5 سال سے، میں اس چیز میں لگا ہوا ہوں، تو میں نے اندازہ کیا کہ اگر ہمیں عربی کی بیسک تھوڑی بہت آئیڈیا ہو جائے تو ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی میرا مقصد ہے، اور یہی میں آپ سب لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ عربی زبان سے ہی ماخذ ہے اردو زبان، اور اردو زبان کے اندر عربی زبان کے تمام الفابیٹس جو حروف تہجی وہ موجود ہیں، تو یہی ترتیب ہوتی ہے کہ حروف تہجی پہلے ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہمیں عربی زبان کے حروف تہجی پہلے سے پتہ ہے۔ جو دوسری ترتیب ہوتی ہے چیز کے ان الفابیٹ سے لفظ کیسے بنتے ہیں، اور ان لفظ سے جملے کیسے بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو قرآن پاک میں اندر فریکوینٹ جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، اور وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں، تم، ہم، وہ، جن کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس، ضمائر، ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اس کے اچھا، پھر ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جو عربی کا لفظ ہوتا ہے ان میں سے اکثر اوقات، سارے نہیں لیکن میجورٹی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کا تھوڑے سے ڈفرینٹ انداز میں ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں، تو میں ہر دفعہ میرا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ دیکھیں یہ لفظ ہماری زبان میں ہم اس طرح بولتے ہیں، باقی وہ گرامیٹیکلی وہ لفظ کیسے بنتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، بہت انرجی چاہیے، اور ایکچولی یہ ایک، اگر آپ لوگ یہ اس کے ساتھ اس طرح سے سمجھیں تو آپ کو شوق پیدا ہوگا، تو آپ پراپر عربی کا جو کورسز ہیں وہ کریں تو آپ کو پھر یہ یقین کیجئے قرآن آپ سے نا بات کرنے لگے گا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا، اور اس کا وہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں گے جب عربی قاری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو اس کا مفہوم یہ کہ اگر پہاڑ کسی ایک قرآن پاک کسی ایک پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اس خوف سے لرزا ریزا ریزا ہو جاتا، مطلب اس کا یہ مفہوم تھا۔ اور ہم پہ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ ہم پر اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ لینگویج سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہی میری مدعا ہے، یہی میری کوشش ہے کہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میں تو کوئی عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو اندر جو میں نے جس چیز کو تھوڑا سا کوشش کی ہے تو مجھے سمجھ آئی، تو آپ لوگ بھی اس کو بہت بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سب سے پہلے لفظ آتا ہے وہ قاف ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات جو ہوتے ہیں قطع، جس طرح اب یہ مقطعات کا بھی جو لفظ ہے اس طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں قطع تعلق۔ تو قطع کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز آپس سے الگ ہو جاتی ہے، سیپریٹ ہو جاتی ہے نا۔ تو جو یہ حروف مقطعات بھی ہیں، یہ ایک بھی ہیں، دو بھی ہیں، تین بھی ہیں، چار بھی ہیں، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آتے ہیں، تو ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو ایک اس میں گو میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور اس کا جو معنی ہے یہ ہم سے مبہم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، صرف ایک چیز انڈیکیشن ہے، کئی لوگوں نے اس کے بارے میں قیاس کیا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اس کی کیا ترتیب ہے، لیکن یہ ہے کہ عرب کے اندر جب وہ کوئی ایک دوسرے کو تحریریں بھیجتے تھے تو یہ ان کا ایک اسلوب تھا کہ وہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کی آیات مختلف قسم کی ہیں، جن کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے بیسک، اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو ایک ہے متشابہات اور ایک ہے محکمات۔ متشابہات کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ متشابہات کے بارے میں بہت ساری شاید ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی ہم پر بالکل اوپن نہیں ہیں، جیسے کہ جی جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے سامنے اس وقت پردہ ہیں، اور اس کے بارے میں بحثیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس پہ صرف ہم یہ کہیں گے سمینا و آتانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی 7ویں 8ویں نمبر آیت ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن کی محکمات جو ہیں وہ ام الکتاب ہے۔ تو یہ اسی بات پہ ہم فوکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ والقرآن المجید۔ تو یہاں پر واؤ یہاں پر قسم میں آ رہا ہے، ویسے واؤ جو ہے اور کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ساری قرآن پاک کی صورتیں ہیں جس کے اندر واؤ قسم، جیسے والعصر، والتین، والفجر، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، والقرآن المجید۔ تو قرآن میں جو لفظ ہے وہ قرات کا آتا ہے، تو بیسیکلی قرآن جو پڑھے جانے والی چیز، اور اس کے بعد جو مجید ہے اس میں ہم جیسے بولتے ہیں نا جد و امجد، تو یہ وہی والا لفظ ہے۔ تو مجید کیا ہوتی ہے؟ وہ بزرگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی بزرگی، شان،
ٹھیک ہے، اس چیز کسی ایک چیز کی ایکسلنس کے اوپر کے لیے یہ لفظ ہے. تو قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی. اور اسی طریقے سے ایک اور صورت میں بھی آتا ہے جس میں لفظ آتا ہے بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ، اس طرح کر کے آیت ہے. تو یہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور یہ قرآن جو سورہ قاف تھی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت ان کی پسندیدہ صورتوں میں سے تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خطبوں میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب اگلی آیت ہے. اگلا اس میں ہے بل عجیبو ان جاءہم منذر منہم. اچھا، اب اس میں یہ بل ہم جس طرح بولتے ہیں بلکہ، تو یہ وہی لفظ ہے بل. عجیبو میں ہم کہتے ہیں تعجب، عجیب بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز کے جو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہو، اس کے لیے ہم کہتے ہیں نا یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہو تم. ہم اپنی لینگویج میں بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ وہی انداز ہے کہ وہ لوگ کیوں عجب کر رہے تھے، وہ کیوں حیران ہو رہے تھے. ان کو یہی ویسے تو انہوں نے ہر چیز پہ یہ اعتراض کرنا تھا. قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آپ کو یہ ملتے ہیں کہ وہ چاہے جو مرضی کرو گے نا، وہ اس پہ اعتراض کریں گے. یعنی کہ آپ کوئی پچھلی صورت میں میرے خیال سے گزرا تھا، سورۃ زاریات میں، یا شاید میں غلطی کیونکہ میں ظاہر بات ہے بھول جاتا ہے کئی دفعہ، کہ تاکہ اگر تم اوپر سے کوئی ٹکڑا بھی لے کر آ جاؤ گے نا چاند کا یا تارے کا، تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ تو بادل ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ہے. تو لیکن پھر بھی وہ یہاں پر کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم میں سے یہ خبردار کرنے والے آ گئے، یہ کیسی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بل عجیبو ان ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہے. جاءہم، جا کا لفظ ہوتا ہے جس طرح اس کی اگزامپل جو ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جا کا مطلب ہوتا ہے آ گیا. ٹھیک ہے. جا ہم کے ان کے پاس آ گیا ہے. ہم قرآن پاک کے اندر جو سمجھنے کے لیے جو امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں، ان کے اندر یہ ضمائر ہیں. تو یہ اب آپ کو ابھی میں لکھ کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں ہم، یہاں پہ بھی ہم آ رہا ہے. یہ ہے کہ جس طرح ہم دے دیم دیر کے لیے، دے دیم دیر ان کے لیے، جب ہم کلام کرتے ہیں تو تین پرسنز ہوتے ہیں ایکچولی. فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے آئی، وی، می، مائی، یہ والے جو لفظ ہیں یہ ہوتے ہیں فرسٹ پرسن کے. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ پرسن کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یو، یور. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ہز، ہر، ہم. ان میں سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوں میں یہ دے دیم دیر کے لیے، کہ یہاں پر کیا ہے کہ ان کے پاس آئی، کہ ریچ ٹو دیم انگلش میں اگر ہم بولیں گے. ٹھیک ہے. کہ ان کے پاس کیا آیا ہے، منذر. منذر ہوتا ہے جس طرح بشیر ہوں و نذیر ہوں. تو نظر ہوتا ہے بیسیکلی خبردار کرنے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے یہ وارن. تو منذر وہ ہے جو خبردار کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر دو لفظ ہیں، من اور ہم. ٹھیک ہے. جو من ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان سے، کہ ان میں سے آیا ہے. اس بات پہ وہ حیران ہو رہے ہیں، اس بات پہ وہ تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان میں جو بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، انہی کے درمیان میں رہ رہا ہے، وہ ایک دم سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا نبی ہوں. اس بات پہ وہ حیران ہو رہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. اب اس میں دیکھیں فا جو ہے یہ بھی قرآن پاک کے فریکوینٹ استعمال ہونے والے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں پس. تو ہم جس طرح اپنی زبان میں بولتے ہیں چلو پھر، تو اس طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ پس، سو دیٹ انگلش میں ہم سو دیٹ کے لیے ہوتا ہے. قالا جو ہم لوگ اپنے زبان میں بولتے ہیں قالا، قول. ٹھیک ہے. کہ میرا یہ قول ہے. اقوال زرعی یہ ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں، بچپن سے ہم سب کو آتے ہیں الفاظ. فقال الکافرون، تو اس میں کیا ہے، کفر کرنا. یہ میں ہر دفعہ کیونکہ یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو، تو میں ہر دفعہ میں معذرت خواہوں جو میری ہر دفعہ یہ بات سنتے ہیں ان سے میں پیش کی معذرت کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جہاں پر یہ کافر کا لفظ آتا ہے نا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے کافر مشرک، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پہ ایک ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مشرک. ٹھیک ہے. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، کفران نعمت. ہم اپنی زبان میں یہ بولتے ہیں کفران نعمت نہ کرو. ٹھیک ہے. تو کفران نعمت ہوتا ہے یعنی کہ انکار کر دیا ہے، ریفیوز کر دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی کافرون کا لفظ آئے نا، تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہم نہیں ہو سکتے. ہر وہ انسان جو آج قرآن کے بارے میں شک پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی یہی بات کرے کہ بھئی یہ تو بہت پرانی کتاب ہے، یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، یا اس کو پڑھتا جائے چوم چوم کے، اس کو غلافوں میں خوبصورت لفاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کافر ہے. اور اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے بچائے کہ ہر وہ وقت کہ جب ہم قرآن کی بات کو جھٹلا کے اپنی منمانی سے، اپنی دل لگی سے، اپنی طریقے سے ہم چیزوں کو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایکچولی ہم حالت کفر میں ہوتے ہیں جب تک ہم توبہ نہ کر لیں. اللہ ہمیں جہاں پر، اب یہ میسج کے ساتھ پلیز، جب بھی کہیں پہ قرآن پاک پہ کافر کا لفظ آئے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہ ہمارے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، اور ہاں ہماری کوشش ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں کرنا چاہتا تھا. یہ ہے فقال الکافرون ھذا. اچھا، ھذا کا لفظ بھی قرآن پاک میں بار بار ھذا
हाजिही हाउलाई, जालिका तिलका उलाइका। ये इस तरीके से है कि जैसे दिस दैट दीज दोज, ये वो, ये वो वाले अल्फाज है। तो ये मैं अभी एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो ये हाजा है ये, ठीक है। शयउन जिस तरह हम बोलते हैं ये चीज, तो ये चीज शय के बारे में है कि ये एक बड़ी, तुम बड़ी शय हो, तो ये वो शय का मतलब हम अपनी जबान में बोल रहे होते हैं। तो शयउन अजीब के, ये तो बड़ी अजीब चीज है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये लफ्ज समझ आ गए हैं कि बल अजीबू, के वो हैरान होके कह रहे हैं कि ये हमारे पास आया है, उनके पास आया है उनमें से डराने वाला। तो वो उस पे कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अजीब चीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इन्हीं कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसके बाद अब वो क्यों हैरान हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर भी आप उर्दू के लफ्ज भूजे ढूंढे ढूंढे, तो ये मितना है मौत, ठीक है। इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ जो आयत है वो बेसिकली इसके अंदर एक मैसेज, इसलिए यहाँ पे इसको वक्फ डाला हुआ है। आई एम सॉरी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर उस जुमले को मजहूफ इसमें नहीं है वो जुमला, लेकिन आगे उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब आप जरा एक लम्हे के लिए इमेजिनेशन में करें कि कोई हमें आसपास भी ऐसे लोग नजर आते हैं कि वो कभी किसी चीज को झुटलाना होता है ना, तो वो इसी तरह नहीं करते, मुंह टेढ़े करके और मुंह बना के कहते हैं ये कैसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता", ठीक है ना। तो यही जस्ट इमेजिनेशन के उस वक्त के लोगों ने क्या कहा। इजा इजा होता है, ये भी कुरान पाक के फ्रीक्वेंट आने वाले में लफ्ज है, इजा, इजन, ठीक है। यौम आइजिन, तो ये उस दिन के लिए है कि जब वो चीज हो रही होगी। आइजा मितना, कि जब हम मर जाएंगे। और इसके अंदर देखें नून अलिफ ना आ रहा है, तो ये नून अलिफ ना भी आप याद रखें कि ये हमारे लिए होता है, कि जब हम मर जाएंगे। और कुन्ना, कुन्ना के लिए लफ्ज कौन सा है, ये भी बार बार आने वाले अल्फाजी में से है, कुन फयाकुन। ये सबको याद है आयत, इसलिए मैं इसकी रेफरेंस दे देता हूँ। कुन्ना, काना, कानू, कानत, ये सारे उसी ग्रुप के हैं कि किसी चीज की हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज का होना, कि भाई ये हो गया है, तो ये वही लफ्ज है। तो ये यहाँ पे क्योंकि नून अलिफ ना आ रहा है तो ये हमारे लिए, कि जब हम मर जाएंगे। और तुराब, अबू तुराब, तुराब का लफ्ज भी ऐसा है, तो अरबी में हम उर्दू में नहीं बोलते तुराब, मिट्टी को कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज है कि जो शायद हम लोगों को इसके साथ फेमिलियरिटी है, ठीक है। कि आइजा मितना व कुन्ना तुराबन, कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे, जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी हो जाएंगे। ज़ालिका रजुम बईद, यहाँ पे बीच में मजहूफ करके कहा गया कि फिर उठाए जाएंगे। ओ नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। जालिका वही अभी हाजा आया था, यहाँ पे जालिका आ गया। जालिका बेसिकली वो के लिए होता है, और हाजा जो है वो ये के लिए होता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है जालिका ये के लिए भी। अब ये कैसे होता है, इस ये हमें नहीं भी अगर आपको समझ आती तो इसको आप छोड़ दें एक लम्हे के लिए, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इसकी है कि भाई जोर देने के लिए हो रहा होता है, ठीक है ये वो का मानी। लेकिन यहाँ देखें तर्जुमे में ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश के हिसाब से हाजा इज दिस एंड जालिका इज दैट, ये वो, ये वो, ठीक है। अच्छा, रज उम बईद। अच्छा, इसमें देखिए रजुम में उर्दू का कौन सा लफ्ज है, रुजू करना होता है, हम किसी चीज को रुजू कर रहे होते हैं। तो रुजू करने का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज को जो है वो पलट रहे होते हैं, रुजू करना, मैंने उससे रुजू कर लिया, मैंने उससे रुजू किया है, ठीक है। तो ये वही वाला लफ्ज है। और बईद दूर के लिए होता है, ये बहुत दूर है भाई, बईद है ये तो बहुत। और बाद में भी ये हम जो बताएं उसके बाद, तो बाद का लफ्ज भी उर्दू का यही इसी से निकला है, कि ये तो बहुत दूर की बात है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कहाँ होगा भाई कि हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो हम वापस आएंगे, ठीक है। ये इस पे वो हैरान हो रहे हैं, इस पे वो कह रहे हैं कि जो, तो अल्लाह ताला ये जवाब दे रहे हैं कि जब जिसने पहली दफा पैदा कर किया वो बहुत मुश्किल काम है, या दोबारा पैदा करना जिसने पहले ही पैदा किया था उसके लिए। तो ये इसमें एक वाकया जो है वो बताया गया कि एक बंदे ने चैलेंज किया, उसने क्या कहा कि जो है मैं जब मर जाऊं ना तो लकड़ियां इकट्ठी करके मुझे सुलगाना, ठीक है, और उसके बाद हड्डी के 3 हिस्सों करके एक में हवा में कर देना, कुछ पानी में कर देना, ठीक है, और कुछ जमीन में दबा देना। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, उन्होंने सारी चीजों को इकट्ठा किया और दोबारा से उसका इकट्ठा कर दिया था, ठीक है। तो अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं है, यहाँ पे ये इस चीज को समझाया। अच्छा, अब यहाँ पर आगे अल्लाह ताला क्या चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, कद, ये कद का लफ्ज होता है एक्चुअली कद और इन्ना, कद और इन्ना, ठीक है, ये जोर देने के लिए होते हैं। लक़द खलक़नाल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ये आपको कद का लफ्ज बारहा होता है। तो इसमें जो तर्जुमे में ना आपको कई जगहों पे लगा नजर आता है पस तहकीक। अब ये बहुत गाढ़ी उर्दू है, अब पस तहकीक लिखा होता है तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो क्या है एक्चुअली ये जोर देने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जोर दे के कह रहे हैं कि कद के बिला शुबा, इंडीड,
انگلش میں آپ ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے انڈیڈ کا نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. علمنا، اب نون الف نہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں جب بولتے ہیں تو اکثر اوقات ویسے واحد کا صیغہ آتا ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ احد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کلام میں جس طرح آپ نے دیکھا اردو اسپیکنگ فیملیز والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ گئے، ہم وہاں گئے، وہ ایکچولی وہ ہم نہیں ہوتا، وہ ایک ہی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع جمع کا بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی بالکل یہاں پہ بھی انداز نظر آیا کہ ہمیں معلوم ہے ماں جو تنقصو، جس طرح اس میں تنقصو کیا ہے، اس کے اندر لفظ کیا ہے، نقص. کسی چیز کے اندر خرابی ہو جائے نا تو اس کو نقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنی زبان میں نقص یا نقص ہم بولتے ہیں اس طریقے سے. تو ہم لوگوں کو تو اردو بھی بولنی نہیں آتی صحیح طرح، لیکن اینی ویز نقص کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نقص تنقص الارض منہم. اچھا اب یہاں پر ان میں اس کی بات کیا ایکسپلین کیے جا رہے ہیں ان کو، کہ ارض جو ہے یعنی کہ زمین ان کو اندر سے گھٹاتی ہے، یعنی کہ جب زمین کے اندر ہم دفن کر دیتے ہیں نا تو زمین اس کو کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا. زمین کے اندر وہ جو سائنٹیفکلی کیا ہے کہ وہ سارا کیونکہ آرگینک پروڈکٹ ہے تو بیکٹیریا اس کو کھاتے ہیں، اس کو اس کی سو جاتی ہے اور وہ اسی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایک اور بات یہاں میں تفسیر میں جب میں سن رہا تھا تو بتایا تھا کہ جو انبیاء ہیں ان کو مٹی نہیں کھاتی، جو شہید ہیں ان کو مٹی نہیں کھاتی. اور یہ اس کی سائنٹیفکلی کیسے پروو ہو سکتا ہے کہ جس زمین میں اگر کوئی آرگینک مٹیریل ہوگا تو وہاں اس کی مٹی کے انالیسس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آرگینک میٹر کی ہوئی ہوئی ہے، کہ ڈیکمپوزیشن ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں دیکھیں سائنٹیفکلی بھی آج ہم ان ساری چیزوں کو پروف کر سکتے ہیں ان باتوں، ٹھیک ہے. یہاں پر انہی بات کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ جو تمہارے اندر نقص پیدا کرے گی یا کتنا جو تم کو کھائے گی، بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے. تو اب یہ نقص کا لفظ آ گیا، ارد ہو گیا، من ہم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہم ہو گیا ان سے، ٹھیک ہے. کہ ان سے زمین جتنا نقص کرتی ہے، جتنا کم کرتی ہے. وہ عندنا کتاب حفیظ. اب یہاں پہ کیا ہے، حفیظ حفاظت والی چیز ہے. تو کتاب حفیظ جو محفوظ کرنے والی کتاب ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایسا میکنزم ہے جس کے ذریعے وہ ہر چیز سیو ہو رہی ہے. اچھا اندہ وہ لفظ ہے، یہ بھی قرآن پاک کے فریکوینٹ آنے والے لفظ ہے. اندہ کئی دفعہ آتا رہتا ہے، تو اندہ ہوتا ہے پاس، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور نون الف نہ لگ کے ہو گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. واو یہاں پہ اور کے معنی میں آ رہا ہے. وَإِنْدَنَا کتاب حفیظ، کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے کتاب میں. کہ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہ زمین میں جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ حیران ہو رہے تھے نا کہ یہ جب کنہ تراب ہو گئے تو یہ کہاں سے ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ایک جتنی بھی ذرات اس کو کم کر رہے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے محفوظ کیا ہوا اور ہم جب چاہیں گے اس کو نکال لیں گے باہر، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ اس لیے کہ زمین جسم میں سے کیا گھٹاتی ہے، زمین جسموں میں سے گوشت ہڈیاں بال وغیرہ وہ سیدھا کر کے گھٹا دیتی ہے، یعنی اسے کھا جاتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کس انداز میں دیکھیں بیان کر رہے ہیں. اچھا آگے کیا ہے، بل ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا بل کا. کذبو، کذبو دیکھیں کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کذبو ہے، جھٹلا رہے ہیں وہ. کذبو بالحق، یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں. لما، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے. لما کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا وقت جب آ جائے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ لما جا، کہ ان کے ابھی میں نے آپ کو جا کا لفظ ایکسپلین کیا تھا کہ ان کے پاس جب آ گئی، کہ ان کے پاس جب وہ حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فہم، بس وہ کیا ہوئے، فی امرن مریج. اچھا اس کے اندر میں آپ ریفرنس دوں گا، سورہ رحمان کے اندر آتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ٹھیک ہے. تو اور ایکچولی انگلش میں بھی جو لفظ ہوتا ہے نا مرج، تو ایکچولی وہ مطلب بھی یہی تقریباً اسی کا کہ گل مل گیا ہو کوئی چیز، ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی چیز آپس میں الجھ گئی ہو نا تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو مریج ہے کہ جو کوئی چیز آپس میں غلط ملط ہو گئی ہے، مکس اپ ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ وہ کنفیوز ہو گئے، دے آر کنفیوزڈ. وہ کیا ہے، فہم فی امرن، امر ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھیں ترتیب سے پڑھیں کہ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے، ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، امر ہو گیا کام، اور مریض میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ الجھی ہوئی چیز، کنفیوز ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے. کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور انہوں نے وہ کنفیوز ہو گئے، ٹھیک ہے. کبھی وہ اچھا کنفیوز ایک اور بھی اس میں یہ تھا کہ کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ تو خود سے گھڑ کے لے کر آ رہا ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق، ان کو مطلب آپ دیکھیں سیدھی زبان میں اگر ہم کہیں کہ کوئی بندہ بونگیاں مار رہا ہو نا تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دے آر کنفیوز، دے ڈونٹ نو وٹ دے آر سیئنگ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ایک لطف کے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو پتا وتا کچھ ہے نہیں اور وہ کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پر آگے اب آگے جیسے یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچر کی چیزوں کی اگزامپل دیتا ہے، ٹھیک ہے.
نیچر کی چیزیں، کیونکہ ان کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کس طریقے سے. آ مطلب ہو گیا یہاں پہ، آ جو ہے کئی دفعہ سوال کے انداز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ جو ہے افلم، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا. تو یہ وہی اسی طرح کا لفظ ہے. آ مطلب ہو گیا کیا، فا مطلب ہو گیا پس، کیا کیا تم نے. لم، علم تارا کیف، لم ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن ایک ذہن میں رکھیں کہ لم کا مطلب بھی نہیں ہے، لن کا مطلب بھی نہیں ہے. لم ہوتا ہے پاسٹ میں، کہ کوئی چیز پاسٹ میں ہو چکی ہے، اس کے لیے لم آتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. تو یہاں پہ اور لن ہوتا ہے لن تنالوا البر، تو وہ کوئی چیز کہ ہرگز نہیں ہوگی فیوچر میں، تو یہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی آپ جسٹ ایک اس کی وکیبلری میں آپ کرتے جائیں کہ یہ لم ہے، لن ہے، لا ہے، کلا ہے، یہ سارے نہیں کے لیے ہوتے ہیں. اور ماں بھی، ایون ماں بھی کئی دہاں نہیں کے معنی میں آتا ہے. میں آپ کو الفاظ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں آج کچھ چیزوں کو دوبارہ سم اپ کر کے میں آپ کو دکھاؤں، ٹھیک ہے. ینظرو میں کیا ہے، نظر. ینظرو میں کیا ہے، نظر. کہ افلم ینظرو، کیا وہ نہیں دیکھتے. اچھا یہاں پر یہ انڈیکیشن ہے یا آ رہا ہے. تو یا جو ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اٹس اپروپریٹ ٹائم ہے آپ کو یہ ایک منٹ کے لیے سوری. جی یہ دیکھیں، ابھی تک میں نے آپ کو جو ایک ہم بتا رہا تھا، ہم ان کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں ابھی جو لفظ آیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا ینظرو، ٹھیک ہے. تو اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ چار لفظ یاد رکھیں، الف، نون، تا اور یا، ٹھیک ہے. الف ہوتا ہے میرے لیے، نون ہوتا ہے ہمارے لیے، تا ہوتا ہے تمہارے لیے، اور یا ہوتا ہے ان کے لیے یا اس کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ان میں سے کون سا لفظ آیا ہے، یہاں پہ آیا ہے یا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے، تو یہ ان کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے. تو یہ علامات ہیں جن کے ذریعے ہمیں سمجھ آنا آتا ہے. یا کی علامت ہوتی ہے اس کے لیے، اگر یہ شروع میں کسی فعل میں، بیسیکلی کسی چیز کا دیکھنے کا کام ہے نا، کہ انہوں نے نہیں دیکھا تو یہ کام ہے. تو اگر یہ کوئی ایسا کام کے سے پہلے کا لفظ یہ آئے گا نا، تو یہ ایک انڈیکیشن. اس کی ایگزامپل کیا ہے، اعوذ باللہ، تو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں. اور اگر الف کی جگہ نون لگ جائے تو نعوذ باللہ ہو جائے گا. تو نعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے ہم پناہ مانگیں گے. یعوذ اگر لگ جائے، یا لگ جائے اس کی جگہ، تو ہوگا وہ پناہ مانگتے ہیں. اور تا لگ جائے تو ہوگا تم پناہ مانگتے ہو. یہ تھوڑی تھوڑی میں گرامر بتاتا رہتا ہوں، آئی ایم سوری، بیچ میں پلیز بور نہ ہوئیے گا. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ اس طرح ہی قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، الہ ہوتا ہے ٹورڈز، کہ انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. فوقہم، فوق ہوتا ہے اوپر. یہ بھی قرآن کے فریکوینٹ لفظ ہیں. فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. کہ اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا، ان کے اوپر. فوقہم یعنی کہ ان کے اوپر. سمائی، الی السمائی، کیا انہوں نے نظرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر آسمان. کیفا بنائناہا، کیف ہوتا ہے کیف الحال، کیف ہوتا ہے ہاؤ، ہاؤ آر یو. تو کہ کیسا بنایا ہے، میں نے کیسا بنایا ہے. بنائنا ہے بنانا، جس سمپل ہے. اچھا ہا ہے. اب یہاں پہ ہا کی کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جس طرح بھی ہوم آیا تھا نا، تو ہوم ہوتا ہے جمع کے لیے، ٹھیک ہے. اگر یہ کوئی ایک چیز ہوگی نا، تو اس کے لیے دو لفظ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہو لکھا ہوتا ہے یا ہا لکھا ہوتا ہے. ہو ہوتا ہے از لائک ہز، اور ہا ہوتا ہے لائک ہر. اس کی کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی. یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو مؤنث ہوگی نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا پنکھا چل رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے نا پنکھا چل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن سمجھ آ جائے گا آپ کو اگر آپ کو کہ یہ ہز ہر کے معنی میں ہے. اس کی کیا ایگزامپل ہے، کئی دفعہ لکھا ہوگا ربو ہو، فی ہی، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ یوں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مذکر ہے. یہاں پر آیا ہے ہا. اب ہا کیوں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کیونکہ جو آسمان ہوتا ہے نا، وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ کیفا بنائناہا، یعنی کہ ہم نے اس سے کیسے کہ یہ اس کی ورچوئل میننگ میں ہم بولیں گے کہ ہر، لیکن یہاں پہ اس کو لیے آسمان کے لیے بات ہو رہی ہے. کیفا بنائناہا وزیناہا، زیناہا زینت، جس طرح ہم کہتے ہیں مزین کیا ہم نے. تو یہ مزین ہوتا ہے، یہ وہی والا لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں زینت، یا اس کو تیار کرنا. کس طرح ہم نے اس کو زینت دی،
ٹھیک ہے. وما لہا من فروج. اب اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ اور ہے، واؤ مطلب اور، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لہا، اچھا لہا میں جو لام آ رہا ہے نا، لام کے بھی تین چار معنی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے ایسوسیشن کے لیے کے معنی. جس طرح اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ للہ. للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو لہا کہ اس میں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، کس میں؟ آسمان کی. اچھا من ہوتا ہے سے. فروج دیکھیں فرج ہوتا ہے، اور یہ ایکچولی شرم گاہ کے لیے بھی ہوتا ہے. فرج کا مطلب ہوتا ہے کوئی دراڑ، کوئی شگاف. ٹھیک ہے. تو جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی فرج کا لفظ یوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک شگاف ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہی لفظ ہے، فروج. ٹھیک ہے. کہ اب آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں کہ کیا ہوا؟ کیا فلم ینظرو، کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے السمائی فوقہم، اپنے اوپر اپنے آسمان نہیں دیکھا انہوں نے؟ کئی وہ بنایا ہم نے، کیسا زبردست اس کو بنایا ہے، کیسی ہم نے اس کو زینت دی ہے، اور اس میں وہ کوئی گیپ نہیں دیکھتے. یہ نیش ہے کہ آسمان کو ذرا دیکھیں غور سے، کہیں آپ کو اس کے اندر گیپ نظر آتا ہے؟ یہ سورہ ملک کے اندر بھی آتا ہے، فرج البصرا. یہ کہ ایک دفعہ دیکھو، دو دفعہ دیکھو، کہیں تمہاری نظریں تھک جائیں گی، تم کو کوئی اس میں ایپ نظر نہیں آئے گا. اللہ کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ تو یہ وہی والی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ جس طریقے سے ہم نے آسمان کو بنایا، یہ میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ وہ جس نے اوپر سات آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے. پھر تم نگاہ اٹھاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ اٹھاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں تھکی ہوئی لپٹے ہوگی، پلٹ آئی. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ، یہ چیلنج انسان نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ یہ چیلنج یہ کر سکتا ہے. ہماری تو چیزوں کے اندر اسی وقت ایب نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب زمین کے بارے میں کیا ہے؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اب یہاں پہ دیکھیں پھر اردو کے لفظ آتے ہیں، شروع ہو جائیں گے. ارض زمین ہو گیا. مدد نہا، ایکچولی جس طرح ہم مدد کا لفظ بولتے ہیں نا، تو مدد کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو ہم ہیلپ کر کے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں نا. کسی چیز کو، کوئی بھی ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، اس کی ہم مدد کریں تو کیا ہوگا؟ وہ بڑھ جائے گی. تو یہاں مدد، یہاں پہ اس کو زمین کو لمبائی کے رخ ایکسپینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ پھیلایا. مدد نہ، اب نون الف نہ جو ہے آ رہی ہے انڈیکیشن ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی، یعنی کہ ہم نے زمین کو پھیلایا. اور یہ ہاں انڈیکیشن آ رہی ہے ارض کے لیے. ٹھیک ہے. ول اردا مدد نہ، کہ ہم نے زمین کی مدد کی، یعنی کہ زمین کو ہم نے پھیلایا. اچھا اگلا لفظ ہے، یہ بھی ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے، ملاقات کا. ٹھیک ہے. وہ القینا، اور اس میں جو ہے ہم نے لگا دیے یا پیوست کر دیے. تو یہاں پر بیسیکلی وہی لفظ وہی ہے، اس کا معنی تھوڑا سا ڈفرنٹ سٹائل میں آ رہا ہے، لیکن یہ وہی لفظ ہے کہ جو ملنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ القینا، کہ ہم نے اس کے ساتھ ملا دیے یا لگا دیے. فی ہا، اس میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہا کا مطلب ہے اس میں، یعنی کہ زمین کے اندر کیا کیا؟ رواسیا. رواسی ہوتا ہے مطلب آسمان، بہت اونچے، سوری جو اونچے اونچے ہیں نا، اس کے اندر پہاڑ. تو یہ اونچی اونچی رواسیا، راس ہوتا ہے اوپر کے لیے. ٹھیک ہے. روسٹرل انگلش میں ہم میڈیکلی ٹرمینالوجی کے لیے ہوتے ہیں. تو رواسی ہوتی ہے کوئی چیز ابری ہوئی ہو، اونچی ہو، تو وہ پہاڑ کے لیے ہے کہ اس میں پہاڑ جو ہے وہ گڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ القینا ہوا ہے کہ اس میں ملاقات ہم نے کرا دی ہے پہاڑوں کی. ٹھیک ہے. کہ اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے. یہ اس کو اب دیکھیں وہی لفظ ہے، لیکن تھوڑا سا گرامیٹیکلی ڈفرنٹ سٹائل میں آیا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑا سا بدل گیا ہے. لیکن بیسک روٹ ورڈ آپ یہی یاد رکھیں کہ رواسی کوئی اونچی بھی چیز ہے یا اوپر والی چیز ہے تو وہ پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. وہ القینا ملاقات ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. وہ امبتنا، اس میں کیا ہے؟ نباتات. ٹھیک ہے. وہ امبتنا فیہا من کلی زوجن بہیج. زوج ہوتے ہیں بیسیکلی جوڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہیج ہوتی ہے کوئی چیز بہت خوبصورت. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہم نے بہت سارے فیہا، اس میں سے کیا نہیں کیا؟ وہ امبتنا، ہم نے نباتات کو کیا کیا ہے؟ اگایا ہے. اس کے اندر سے ہر قسم کی خوش نما چیزیں اگا دی. یعنی کہ بیسیکلی من ہوتا ہے سے، کلی ہوتا ہے تمام. ٹھیک ہے. من کلی زوجن بہیج، کہ ہم نے اس کے اندر بہت مختلف ٹائپس کی ہم نے مختلف چیزیں اس کے اندر اگا دی. تو یہ دیکھیں زمین سے کتنے پھل نکلتے ہیں، کتنی کتنی نباتات نکلتی ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. بہیج ہوتا ہے دیکھیں خوبصورت، خوش نما، خوش منظر. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کہ ہم نے زمین کو کس طرح پھیلا دیا ہے. ہم تو چلتے جائیں گے، ہمیں تو زمین ختم ہوتی نظر نہیں آئے گی نا. ہم تو اپنی زندگی میں پوری زندگی بھی ٹریول کرتے رہیں تو شاید ہم سے یہ زمین پوری نہ ہم دیکھ پائیں. ٹھیک ہے. تو ڈیو ٹو سو مینی ریزنس. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح یہ پھیلی، ہم نے پھیلائی ہے زمین. تو یہاں پر یہ ساری باتوں کے پیچھے وہ بات چیلنج ہے کہ جو وہ جھٹلا رہے تھے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ایک ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی چیز دیکھو، یہ بھی چیز دیکھو. اچھا اب آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. ٹھیک ہے.
یہ ہے تبصرہ ہے، یعنی کہ بصرہ، بصارت کا لفظ ہوتا ہے نا دیکھنے کے لیے، تو یہ تبصرہ ہے یعنی کہ انسائٹ ہے اس کے اندر. اس کے اندر کس کو یہ سمجھ آئے گی؟ وہ ذکرہ، کہ یاد دلانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ دکھانے کے لیے ہے اور یاد دلانے کے لیے ہے. لی، ابھی ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، لام ہوتا ہے فور کے لیے، لی کلی، کہ یہ تمام ان کے لیے عبد منیب. منیب ہوتا ہے بیسیکلی جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جو پلٹنے والے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے لفظ آتا ہے منیب. ٹھیک ہے. تو منیب بندے جو ہیں نا، جو رجوع کرنے والے بندے ہیں، اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے. ٹھیک ہے. ذکر ہوتا ہے نصیحت کے لیے، ذکر بار بار ہم کہتے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کیا، تو یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے. اور تبصرہ کیا ہے؟ کہ ان کو اس کے اندر بصیرت نظر آ رہی ہے، اس کے اندر نظر آ رہا ہے ان کو، دیکھ رہے ہیں وہ. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ صرف جو رجوع کرنے والے بندے ہیں نا، ان کو یہ باتیں نظر آتی ہیں. نہیں تو دوسرے کیا کہتے ہیں، یہ تو نیچر ہے جی، یہ تو نیچر ہے، یہ تو ایسی چل رہی تھی، ایسی ہوتی رہی، یہ سارا جو معاملات چل رہے ہیں یہ تو خود بخود ہی ہو رہا ہے. اچھا جناب، اب دو باتیں ہو گئی، اب آگے پانی کی بات ہوگی، کیونکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پانی کے ذریعے ہوتی ہیں. زمین کے اندر زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر پانی نہ ہو، اگر پانی بارشیں نہ ہو، تو نہ کوئی بھی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو پانی، اس میں قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آسمان سے پانی کا ذکر آتا ہے، بادلوں کا ذکر آتا ہے، ہواؤں کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا، اس میں نازل کیا، اور نون الف نہ آ رہا ہے ہمارے لیے، کہ ہم نے نازل کیا. من السمائی، من ہو گیا سے، سما ہو گیا آسمان، ما ان مبارکن، کہ ہم نے مبارک پانی جو ہے نازل کیا. فام بتنا بھی جنات و حب الحسید. اب یہاں پر دیکھیں، بڑی زبردست یہ لفظ لکھا ہوا ہے. ظاہر بات ہے یہی عربی زبان کی یہ ایک خاصیت ہے کہ ایک جیسے الفاظ ملتے جلتے مختلف معنی میں آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جنات جو ہے ہم باغوں کو، جنت کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں، اور جنات جو ہے وہ باغوں کے لیے بھی ہوتا ہے. حب جو ہے وہ دانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حب دانے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر ایکچولی جیسے گندم ہے، یہاں پہ وہ فصل کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو کاٹا جائے. ٹھیک ہے. جس کو دانوں کے ذریعے کاٹا جائے، تو یہ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور اس کی آگے ایک اور کی ہوگی کہ ایک وہ فصل ہے جو اس طرح کاٹی جاتی ہے، اور ایک ابھی آئے گی ذکر کھجور کا. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا کی چیزوں کو دکھا دکھا کے، کہ دیکھو میں نے یہ کس طریقے سے بنایا ہے، یہ کس طریقے سے بنایا. اینی ویز، نباتات کا وہی لفظ ہے. فَأَم بتنا، فا مطلب پاس ہو گیا، کہ ہم نے کیا اس میں سے بنائی، اس کے اندر کہ کیا کیا، وہی جنات، باغات، اور کاٹے جانے والی فصل. ٹھیک ہے. کہ ہم نے پانی آسمان سے نازل کیا، اور اس کے ذریعے کس طریقے سے ہم نے یہ کاٹے جانے والی فصل کو کیا. اگین میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیلنجز اس چیز کے لیے ہیں، کہ جھٹلانے کے لیے، کہ یہ سارے لوگ جو جھٹلا رہے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کھجور کے درختوں کو امیجن کریں، جس نے کھجور کے، ہم تو سعودی عرب میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوا ہے، ون نخل. اچھا، نخل ہے کیا ہے؟ یہ کھجور کے لیے، کھجور کے لیے کیا آ رہا ہے؟ کہ باسقات، یہ ہے، یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، یہ ڈفرنٹ ورڈ ہے، یہ لمبے کے لیے، اونچے. ٹھیک ہے. کہ بلند و بارہ کھجور کے درخت، لہا کیا ہے؟ فل النزید. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لیئر بائی لیئر، نزید جو ہوتا ہے وہ ارینج کرنے کے لیے لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہماری زبان میں شاید نہیں یوز ہوتا، یا مجھے آئی کوڈ ناٹ انٹرپریٹ کہ اس میں سے کیا. فلن ہوتا ہے لیئرز میں. فلا، طلوع کے لیے لفظ ہوتا ہے نا، یہ وہ والا لفظ ہے، کہ کس طرح، جس طرح طلوع ہوتی ہے کوئی چیز، نکلتی ہے چیز، تو ایک لیئر بائی لیئر، یہ اس کے لیے بھی وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے بلندہ بالا کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے تہبت ہیں، کہ اونچے اونچے درخت ہیں، اور کس ترتیب سے اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تہبت ہے، اور خوبصورت لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. رزقا للعباد. ٹھیک ہے. جو بندوں کے لیے رزق ہے، واحیاجنا بھی بلدتم میتا کذالک الخروج. اب یہاں پہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے، جو بندوں کے لیے رزق ہے، یہ ساری باتوں کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو پیچھے آ رہی تھیں، یہ کیا ہے؟ للعباد. رزق ہے. ابھی لام کا وہی لفظ آ رہا ہے، دیکھیں، للعباد، عباد کے لیے، بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بندوں کے لیے کیا ہے؟ یہ رزق ہے. واحیاجنا، ہم زندگی دیتے ہیں، بھی، اس سے، بلدتم میتا، کہ اس سے پہلے کہ وہ مری ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلدہ ہوتا ہے بیسیکلی زمین کے لیے، بلدیا ہوتا ہے نا، یہ بلدیا والا لفظ ہے. ٹھیک ہے. میتا موت کے لیے، کہ ہم اس کے بعد اس کو زندگی دیتے ہیں، حیات کا لفظ ہے. نون الف نہ ہمارے لیے ہو گیا، کہ ہم اس کو حیات دیتے ہیں بھی، اس سے، بلدتم میتا، کہ جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے ہم یہ پانی اور یہ ساری جو ترتیب ہے وہ بتا کے، اور یہ کر کے کذالک الخروج. اب یہاں پہ ذالکہ تو دیکھیں، آپ کو میں نے ابھی بتا دیا تھا کہ یہ وہ کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ کاف لگ رہا ہے نا، یہ کاف کی انڈیکیشن آپ سورہ قاریہ یاد کریں.
یوم یکون الناس کل فراش المبثوث وتکون الجبال کل ہن المنفوش. تو یہ کاف کا جو لفظ ہوتا ہے نا، کی طرح کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب یہ ترجمے میں آ کے ہوا اسی طرح، کہ لائک دیٹ. یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح زمین سے خروج ہوگا. یعنی کہ بیسیکلی یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دیکھو ہم نے آسمان سے، اب آپ جسٹ آنکھیں بند کر کے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ چیلنج یہ کر رہے تھے یہاں ابھی تک کی جو 6-7 آئے تھے. سوری میں ذرا سلو ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے. کیونکہ میں تو یقین کیجئے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم قرآن کو اس طرح سمجھیں، قرآن سے آپ کو محبت ہوگی. پھر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے نا کوئی آپ کو کسی کی میت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، رمضان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور تھوڑا تھوڑا، اور یاد رکھیں بات کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ہم قرآن پاک کو تو سمجھ لینا. جو یہی اس دنیا میں ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں نا، فیوچر پلاننگ. تو کبھی آپ لوگ بیٹھ کے نا، سارے لوگ پڑھتے ہیں، سب نے پڑھا ہوا ہے. میں نے شیئر بھی کی تھی، گروپ میں بھی شیئر کی تھی ختم قرآن کی دعا. اس کے اندر جو قبر کے اندر وحشت ہوگی نا، جب ہمارے سب لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، تو وہاں پر یہ ہمارا دوست بن کے ہمارے پاس آئے گا اور ہماری قبر کے اندر وحشت کو ختم کرے گا. تو کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے لیے اپنا اپنا ٹائم نکالیں؟ سوچیں ذرا بیٹھ کے. خالی اس کو تلاوت کرنے سے قرآن پاک ہی کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اس کی ایکسپلینیشن ہی بنتی ہے کہ وہ اس کی مثال گدھوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے ہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، کہ گدھے کے اوپر اگر آپ ڈائمنڈ لاد دیں، ہیرے ڈال دیں، تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا. اور گدھے کے اوپر آپ پتھر ڈال دیں تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا. وہ تو گدھا ہے. اس کے اوپر تو پتھر ڈالیں یا اس کے اوپر ہیرے جواہرات ڈالیں، اس کے لیے ہے. تو قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو ہم اس کی بے ادبی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں بات. اگر ہم قرآن کو کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں نا، تو اس سے زیادہ اس کی بے ادبی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا مینول ہے زندگی کا. سوچیں ذرا بیٹھ کے، یہ کیا صرف اس لیے ہے کہ کسی کے موت پہ ہم پڑھ کے اور فاتحہ خوانی کرنی شروع کر دیں؟ دس از اٹس ناٹ فار دیٹ. یہ ہمارے لیے یہ ساری یہ کیوں ہے، یہ اگر آپ امیجن کیجئے، یہ ساری باتیں اگر ہمارے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوں تو ہماری زندگی ایسی نہ ہو. ہر بندہ بولتا ہے لیکن ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا. جب یقین نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے پھر ہو جاتا ہے. تو اچھا، اب یہاں تک کی آیات کے اندر ایک ڈفرنٹ سٹائل کے بعد اب اگلا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. مختلف قوموں کا ذکر آ رہا ہے کہ کذبت قبلہم، قبل ہو گیا اس سے پہلے. ان سے پہلے کیا ہے؟ کذبت، انہوں نے جھٹلایا، قوم نوح، نوح کی قوم. اصحاب الرس، اب یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا، میں انفارچونیٹلی کیونکہ یہ میری علم سے بڑھ کے ہے، یہ میں شاید آپ کو نہیں ایکسپلین کر سکتا. یہ آپ کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اور تفاسیر میں یہ آپ کو مل جائے گا. لیکن یہاں پہ میرا مقصد صرف ان لفظوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جو ہے نا، جو یہ پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. جو رس کی قوم تھی، اور قوم نوح تھی، سمود جو یہ قرآن پاک میں بار بار ان قوموں کا ذکر آتا ہے. سمود صالح کی، حضرت صالح کی قوم تھی. قوم نوح کے بارے میں آ رہا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ٹھیک ہے. آگے ان 3 قوموں کا یہاں پہ ذکر آیا. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وعاد وفرعون واخوان لوط. ٹھیک ہے. یہاں پر قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے، فرعون کا ذکر آ رہا ہے، عاد کا ذکر آ رہا ہے. عاد جو ہے وہ حضرت ہود کی قوم تھی، فرعون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اخوان لوط حضرت لوط کی قوم تھی. اچھا، یہاں پر ان کو اخوان کا لفظ آیا کیونکہ وہ لوگ سڈومی کرتے تھے، بہت غلط کام کرتے تھے. اس لیے دیکھیں انداز، اب سٹائل چیک کریں کہ یہاں پر قوم لوط بھی لکھا جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اخوان لوط لکھا ہے. اس کا مطلب وہی لوط کے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اصحاب الایکہ اور اہل ایقہ. یا آئی ووڈ لائک کہ میں شاید آپ کو اس قابل ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر سکوں، لیکن یہ میری ابھی پہنچ سے دور ہے کہ میں ابھی اس پہ جاتا ہی نہیں، کیونکہ میرا مقصد اصل آپ لوگوں کو قرآن کے الفاظ کو ایکسپلین کرنا ہے. اور یہی میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیں بات، اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں. اس کے لیے آف کورس آپ کو تفاسیر کرنا پڑے گا اور اس کے اندر اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں میسج یہاں پہ ان آیات کا مقصد کیا ہے، یہ یاد رکھیں بات کہ اس بات پہ کوئی بحث کرے نا یہاں پر صرف کر کے نا، کبھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اس نے وہ گاڑی خریدی تھی نا تو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ بالکل سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ وہی باتوں کو بتایا جا رہا ہے، ہم اپنی زبان میں جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کسی کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو نوح کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اصحاب الرس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، سمود کے ساتھ ایسا ہوا تھا، عاد کے ساتھ ایسا ہوا تھا، فرعون کے ساتھ ایسا ہوا تھا، لوط کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ مانگ کے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا، کہ ڈائریکٹلی عذاب نہیں آ رہا ہم پر. نہیں تو یاد رکھیں بادرہ، میں یہ بھی اس وقت موقع میں جانوں گا کہ ہر اس قوم پہ ایک ایک گناہ کے اوپر جو عذاب آیا تھا نا،
وہ یاد رکھیں کہ وہ منحاس القوم، ہماری تمام جو قوم ہے نا، ہماری قوم کے اندر وہ تمام گناہ ہیں، چاہے وہ کم تولنا ہو، چاہے وہ کمٹمنٹ کو توڑنا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ سڈومی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس قسم کے جتنے بھی گناہ تھے، ان کے اوپر ایک ایک گناہ کے اوپر آئی تھی نا سزا، آج ہماری امت میں یہ تمام گناہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈائریکٹ عذاب نہیں ڈالا، لیکن چھوٹے چھوٹے مختلف انداز سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہلاتا ہے کہ جاگ جاؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ پلٹتا ہے نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں اگر کوئی بندہ غلطی کر کے کسی کے پاس جاتا ہے نا تو وہ اس کو تانے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ پلٹ کے آ گیا۔ دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے، یہی فرق ہے رب میں اور عبد میں۔ بندہ جو ہے وہ کم ظرف ہوتا ہے، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور کہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں بات۔ اینی ویز، اچھا، اس کے بعد یہ اصحاب ایکا، اصحاب ہوتا ہے ساتھی، تو لوگ یا اہل لکھا ہوا ہے، اور قوم تبا، یہ تبا جو ہے یمن کی قوموں کو کہتے تھے۔ اب ان کی کیا کہانی ہے، ایم سوری، میں یہ میری اس وقت سے ڈومین سے باہر ہے۔ کلو کذب الرسول فحق وعید۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے کہ کلو، ان سب نے کیا کیا، کذب الرسول، رسولہ، کہ انہوں نے رسولوں کو انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا، اور یہ حق ہوئی، ثابت ہوئی، وعید، وعید ہوتا ہے وعدہ، وعید ہم کہتے ہیں نا کسی کو جو ہے وہ کوئی ہم وارننگ دے رہے ہوں، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے نا کہ یہ میری جو ہے وہ حق ہو گئی، میری وعید، یعنی کہ جن کو میں نے وارن کیا تھا اس کے بعد ان کو تباہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اچھا ہاں، یہ دیکھیں قوم ایکا جو ہے، سابو ایکا ہے، یہ حضرت شعیب کی قوم جو کہ کم تولتے تھے، اور قوم تبا جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کے بارے میں۔ اچھا، بس ہم 5 منٹ مزید لیں گے انشاءاللہ، اور باقی پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل ختم کریں گے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کل بھی اسی ٹائم پر انشاءاللہ ہم یہ باقی جو اس کی آیات رہتی ہیں وہ مکمل کریں گے۔ ایک سیکنڈ پلیز۔ جی، آفا آفا آئینا، آفا آئینا، یہ بیسیکلی ہے کہ تھکنے کے لیے لفظ ہے۔ آ مطلب ہو گیا کیا، فا مطلب پس، یہ بھی تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، یہ بار بار نہیں آتا میرے خیال سے۔ نون الف نہ ہمارے لیے ہے کہ ہم تھک گئے بالخلق الاول، کہ کیا ہم پہلی دفعہ، خلق اول تخلیق کے لیے لفظ ہے اور اول ہے پہلی دفعہ، بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ اچھا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لباس کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لباس جب آپ اوپر آ جاتا ہے نا تو وہ ہماری چیزوں کو چھپا دیتا ہے نا۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہی ہے کہ یہ کنفیوز ہوئے ہوئے یہاں پہ، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، لفظ ہے لباس والا ہی، یہ وہی روٹ ورڈ ہے اس کا، لیکن یہاں پر اس کا سٹائل ڈفرینٹ ہے، اس کا معنی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جس طرح لباس کسی ایک چیز کو چھپا دیتی ہے، اندر کیا ہوتی ہے، اندر سے وہ چیز نظر نہیں آتی اور وہ چھپ جاتی ہے ہمارا جسم۔ تو بیسیکلی لباس کے لیے لباس یہاں پر ہے ان کو ڈاؤٹ کے لیے، کہ وہ ایک شک میں ہے کہ اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ من ہو گیا سے خلقن جدید، کہ کیا ہم پہلی دفعہ تخلیق کر کے کیا ہم تھک گئے تھے، کہ جو ہیں وہ دوبارہ کرنے سے کے بارے میں یہ شک ہے ان کو۔ بل ہو گیا بلکہ، ہم دے، فی میں، لفظ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ من ہو گیا سے خلقن جدید، جدید نئے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہیں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کچھ سٹک چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہیں پہ میں روکوں گا، کیونکہ یہاں سے آگے الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ جو آخری آیات ہے نا، یہ انسان کو ہلا دینے والی ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ کل آپ ضرور انشاءاللہ اسی ٹائم پر، پاکستان کے حساب سے 3 اور سعودی عرب کے حساب سے 1، تو جزاک اللہ الخیر آپ سب لوگوں کے آنے کا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، دیکھیں ایک ذہن میں رکھیں بات، کہ میں کوئی عالم، کوئی مفتی نہیں ہوں، اور میں اگر کوئی غلطی کروں تو اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں اپنی لمٹس کراس نہیں کرتا۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو کوئی نئی تفسیر بتانا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو صرف اپنا جو اللہ نے ایک بینگ کا ڈاکٹر، اللہ نے جو کرم کیا ہے، جو ایک سائنٹیفک مائنڈ ہے، میں صرف اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور آپ کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یقین کیجئے قرآن مشکل نہیں ہے۔ قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ،
یہ قرآن اللہ نے سمجھانے کے لیے دیا ہے. ہاں اس میں کوئی بیٹھ کے فتوے نکالیں وہ ہماری ڈومین نہیں ہے. ہم کہیں کہ نہیں جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. یہ میں کہوں کہ نہیں جی میں بہت بڑا عالم دین بن گیا اور میں فتوے دینے شروع کر دوں، نو، ناٹ ایٹ آل. متشابہات کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ہمارا مقصد ہے صرف اس کے اندر سے انذار ڈھونڈنا، صرف جاگنا، غفلت سے جاگنا. بفور اب یہ ابھی آگے جو آیت آئے گی، میں کہتا ہوں کہ اتنی امیزنگ اگلی آیات ہے. ویسے تو قرآن کی ہر اس میں آتا ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا قرآن عجبا، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن عجبا ہی ہے. اگر ہم قرآن سے دوستی کریں گے نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ آج تک کی زندگی جو ہماری پچھلی گزر گئی ہے وہ ہم نے ضائع کر دی. لیکن اچھی بات کیا ہے، اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے. اس معاملے میں اللہ غفور الرحیم ہے. آج نیت کر لیں، آج توبہ کر لیں، آج پلٹ جائیں کہ ہم نے، اگر کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہوگی نا، اگر کوئی یہ کہہ دے گا نا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اب ہم اپنی زبان کے آگے منہ کے اندر پتھر لگا لیں اور ٹیپ لگا کے الفی سے جوڑ لیں، اب ہم بولیں کچھ نہیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنی رائے دی تو ہم لوگ حالت کفر میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہماری یہ ایفرٹ قبول کرے. السلام علیکم.